کے جسم کو تو زخموں سے چور چور دیکھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے اور کہنے لگے میں کیا بیان کروں تمہیں، میں کیا بتا دوں شیخ الہند کی بات تمہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ماڈے میں قید تھے ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ وہ ان کو کہا کرتے آپ صرف یہ کہیں کہ میں انگریزوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند نے کہا میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، حتیٰ کہ ان کو تکلیفیں دی گئی، کوڑوں سے مارا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے انگارے لا کر کے نیچے بچھائے اور ہم 4 شاگرد بھی ان کے ساتھ قید تھے، انگاروں کو بچھا کر شیخ الہند کو ان انگاروں پر لٹایا گیا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خون اور پیپ اس کی جسم سے نکل کر وہ انگارے تو بجھ گئی، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتا ہے کہ میں انگریزوں کا مخالف رہوں گا اور جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے میں ان انگریزوں کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا حضرت آپ کوئی حیلہ کر کے ان کو کہہ دیں۔ انہوں نے کہا اے حسین احمد تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نبی علیہ السلام کا روحانی بیٹا ہوں، میں خبیب کا روحانی بیٹا ہوں، میں سہیل کا روحانی بیٹا ہوں، میں زنیرہ اور سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں، میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا روحانی بیٹا ہوں۔ میں کیسے ان انگریزوں کو کہہ دوں کہ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، میں اور ان کی مخالفت کرتا رہوں۔ یہ تو ہمارے اسلاف تھے، دین کے خاطر ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ایک معمولی کام کی وجہ سے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انگریزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری خواتین نے کیسا لباس اپنایا ہوا ہے، جو انگریز بھی اس کو دیکھ کر بھی شرما جاتے ہیں، شیطان بھی ان کو دیکھ کر بھی شرما جاتے ہیں۔ ہمارا ہر قدم نبی کے خلاف اٹھ رہا ہے، ہمارا دین نبی علیہ السلام کے خلاف اٹھ رہا ہے، ہماری راتیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہیں، ہماری سیرت نبی علیہ السلام کے خلاف ہے، ہماری صورتیں نبی علیہ السلام کے خلاف بن گئی ہیں، اور ہم پھر یہ توقع رکھیں گے کہ نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ نبی علیہ السلام کی امتی ہے۔ امتی ایسا ہوتا ہے؟ ابھی کیا فرمایا مولانا صاحب نے؟ آپ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم ان کے کاموں کو اور نبی کے طریقوں پر چلو گے تو بہترین امت بنو گے۔ ایسا بہترین امت نہیں بن سکتا، نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے، قربانی دیں گے اور استقامت اختیار کریں گے دین کے خاطر، ایمان کی خاطر، تب جا کر کے ہم بہترین امت بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہماری امتوں کی جو آج کل ہماری حالت ہیں، ان کو دیکھ کر تو ہم خیر امت میں میرے خیال میں بہت دور ہیں، بہت دور چلے گئے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق